الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے آج کی تراویح میں سورۃ الرعد، سورۃ ابراہیم، سورۃ النحل اور اس کے بعد سورۃ الحجر اور سورہ بنی اسرائیل کے چند رکوع تلاوت ہوئی۔ ہم الحمدللہ 15ویں پارے میں پہنچ گئے ہیں، ایک پاؤ 15ویں پارے میں ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سورہ رعد میں رعد کا مطلب ہے بجلی اور چمک، چونکہ اس صورت میں اس کا تذکرہ ہوا ہے کہ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، کہ یہ جو بجلی اور چمک ہے، کڑک ہے آسمان میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بھی اللہ کی تعریف بیان کرتی ہے۔ وَالْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے بھی اللہ کی تعریف اور حمد بیان کرتے ہیں من خیفتہ، اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بھیجتا ہوں صاعقہ کو، بجلی کو، فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، بس پہنچتی ہے جس کو اللہ چاہتا ہے۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، تو یہ اس کی دعا بھی ہے کہ بجلی کڑک ہو اور بجلی چمک ہو، بجلی کی چمک اور کڑک، تو یہ آیت پڑھنی چاہیے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ۔ یہ سورہ رعد کی آیت نمبر 13 ہے۔ کسی کو یاد ہو سکتی ہے، یاد کر کے اس کو پڑھا کریں۔ سورۃ ابراہیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ فرمایا ہے، اور اس میں ایک آیت ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر آپ شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں وہ نعمت بڑھا دوں گا آپ کے اوپر۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر آپ ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب بہت سخت ہے پھر ناشکری کرنے والوں کے لیے۔ تو اس لیے اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ اللہ پاک یہ نعمتیں مزید بڑھا دیں۔ اور بھی اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً، اور دوسرا ابراہیم علیہ السلام کی چند دعائیں ہیں اس میں صرف وہ دعاؤں کا ترجمہ بتاتا ہوں، ہم لوگ پڑھتے ہیں نماز میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے رب، اس شہر کو امن والا شہر بنا دیں اور مجھے اور میرے بچوں کو بتوں کی عبادت سے بچا لیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا اللہ ربنا، اے ہمارے رب، انی اسکنت من ذریتی، میں نے ٹھہرا دیا اپنے بچوں کو بواد غیر ذی زرع، ایسی جگہ پر جہاں پر کوئی سبزہ نہیں ہے، عند بیتک المحرم، تیرے گھر کے پاس، ربنا اس لیے لیقیموا الصلاۃ، تاکہ نماز قائم کریں، فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، یا اللہ لوگوں کے دل اس طرف پھیر دے کہ لوگوں کے دل میں اس گھر کی محبت ہو، وارزقہم من الثمرات، اور ان کو قسم قسم کے میوے اور پھل دو، لعلہم یشکرون، تاکہ یہ لوگ تمہاری شکر ادا کریں۔ اور اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو حج کے لیے نہیں گیا اس کے دل میں بھی تڑپ ہے، اور جو گیا ہے تو وہ شوق اور جذبہ اور بڑھ جاتا ہے، پھر کہتا ہے بندہ بار بار جاؤں، میں وہ طواف کروں، وہاں پر عبادات کروں، وہ زیارات کروں۔ ایک دعا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب مجھے نماز کا پابند بنا دے، ومن ذریتی، اور میرے بچوں کو بھی، ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب ہماری دعا قبول کیجئے، ربنا اغفر لی، یا اللہ میری مغفرت کیجئے، ولوالدی، میرے والدین کی مغفرت کیجئے، وللمؤمنین، اور تمام مومنوں کی، یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم ہوگا اس دن ہم سب کی مغفرت کرے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، ہم لوگ نماز میں بھی پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں وہ یہ نہ سوچیں کہ اللہ پاک غافل ہے ان سے۔ اللہ غافل نہیں ہے، اللہ دیکھتا ہے کہ یہ میری نافرمانی کرتا ہے، پھر اللہ پکڑتا کیوں نہیں، عذاب کیوں نہیں بھیجتا؟ انما یؤخرہم،
بے شک وہ مؤخر کرتا ہے عذاب کو، لیوم اس دن کے لیے، اس دن تک تشخص فیہ الابصار جس میں آنکھیں پھٹ جائیں گی، ایسا عظیم الشان دن آنے والا ہے۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا، قیامت کا تھوڑا سا منظر اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد سورہ حجر ہے، اس میں اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ ربما یود الذین کفروا، کہ کافر لوگ کل قیامت کے دن ارمان کریں گے، یود الذین ارمان کریں گے کافر لوگ، لو کانوا مسلمین کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے، کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ پاک فرشتوں کو حکم دے گا کہ جہنم سے ہر اس شخص کو نکال دو جس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی ایمان ہے، یا جس نے ایک مرتبہ بھی کلمہ پڑھا ہے۔ تو کافر لوگ اس وقت کہیں گے کہ دیکھو سب کے سب نکل رہے ہیں، جنہوں نے ایک دفعہ صرف کلمہ پڑھا تھا، کوئی عمل نہیں کیا تھا، تو اپنی سزا بھگت کر انہیں بھی نکالا جا رہا ہے اور وہ بھی جنت میں جا رہے ہیں۔ تو اس وقت یہ ارمان، کاش لو کانوا مسلمین، ہم بھی مسلمان ہوتے، ایک دفعہ ہی کلمہ پڑھتے۔ ذرہم، اللہ فرماتے ہیں ذرہم، چھوڑیے انہیں دنیا میں، یأکلوا یہ کھائیں، ویتمتعوا اور فائدہ اٹھائیں، ویلہہم الامل اور مہلت دیتے ہیں ہم ان کو، فسوف یعلمون پس بہت جلد یہ جان لیں گے کہ کیا نتیجہ ہے اس بات کا، کہ کھائیں پیئے مزے اڑائیں اور اللہ کا شکر ادا نہ کرے، اللہ کی عبادت نہ کرے، پیسہ کمائیں، کاروبار کریں اور اللہ کے احکامات کی طرف توجہ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذرہم، انہیں چھوڑیے، یہ کھائیں گے پیئیں گے مزے اڑائیں گے مصروف ہوں گے، فسوف یعلمون بہت جلد انہیں پتہ جائے گا کہ یہ لوگ کس چیز میں مصروف تھے اور کس چیز نے انہیں غافل کر رکھا۔ یہ اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ نے ہمیں مفت میں یہ کلمہ نصیب کیا، اس پہ اللہ کا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ 1500 صدی گزر گئی، 1450 سال گزر گئے، اور 1450 سال بعد بھی قرآن وہی قرآن ہے جو غار حرا میں نازل ہوا، وہی قرآن ہے جو مکہ مدینہ میں نازل ہوا، وہی قرآن ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلا، وہی الفاظ ہے، یہی بعین ہی یہی الفاظ، ایک زیر زبر کا بھی فرق نہیں ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اتنا زمانہ گزر جانے کے باوجود بھی قرآن ہے، محفوظ ہے، کیونکہ اس کا وعدہ اللہ نے لیا ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں گا۔ ہندوستان میں جب انگریز تھے بہت کوشش کی انہوں نے کہ ہم کسی طریقے سے اس قرآن میں رد و بدل کر دیں، ختم تو نہیں کر سکتے، اپنے مطلب کی چیزیں ڈال کر بہت سارے نئے نسخے چاپ دیے اور لوگوں کو دیے کہ آپ گھر گھر جاؤ اور یہ آواز لگاؤ کہ پرانے نسخے دو نئے نسخے لو، تو ہر ایک بندہ نئی چیز کے لیے خوش ہوتا ہے، وہ چاہتے ہیں نئی چیز آ جائے، پرانے نسخے دو نئے نسخے لو، تو ہر بندہ گھر سے اپنے پرانے جو ضعیف قرآن پاک موجود تھے وہ دے رہا تھا اور جو نئے نسخے تھے وہ لے رہا تھا۔ تو ایک جگہ گزر ہوا اس شخص کا، اور یہ وہ کتاب تھی جس میں اس نے تحریف کیا ہوا تھا، اپنی طرف سے باتیں ایڈ کی ہوئی تھی۔ دیکھا تو بچے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں، اب بچوں نے جو حفظ کیا ہے قرآن، وہ تو اصل قرآن حفظ کیا ہے، اس نے تو یہ یہاں پر کیا تھا۔ تو ایک بابا جی نے کہا کہ بیٹا آپ یہاں سے تو قرآن کے الفاظ نکال دو گے، یہاں سے کیسے نکالو گے؟ جو سینوں میں محفوظ ہے وہاں سے کیسے نکالو گے؟ وہاں کیسے تبدیل؟ اب ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو جو قرآن ہے وہ ہم نے یاد کیا ہے، اب یہاں پر کوئی تبدیلی اور رد و بدل نہیں کر سکتا۔ یہ قیامت کے دن تک اللہ پاک اس کی اسی طرح حفاظت کرے گا، سینہ بسینہ، یہ قیامت تک انشاءاللہ یہ قرآن جاتا جائے گا۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے سینے میں قرآن کا کوئی حصہ موجود ہے۔ اس لیے آپ سب حضرات اپنی استطاعت کے مطابق، جس کو نہیں یاد، بدقسمتی سے آج ہمارے مسلمانوں کو آخری 10 سورتیں بھی نہیں یاد، حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ کچھ پارے کم سے کم ہر مسلمان کو یاد ہونے چاہیے، کہ اس کے سینے میں قرآن ہو، وہ قرآن کی تلاوت کر سکے، اس کے پاس قرآن کا نسخہ موجود نہیں ہے، وہ کہیں بھی ہو وہ قرآن کی تلاوت کر سکے۔ جس کو نہیں یاد یا جس نے نہیں پڑھا وہ ابھی سے پڑھنا شروع کرے، ایک دن آئے گا کہ آپ کے پاس ایک اچھا خاصا ذخیرہ ہوگا۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہ نہیں کہ تراویح پڑھ لی، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، یہ کافی ہے، کافی نہیں ہے، موت تک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔
وَاعْبُدْ رَبَّكَ، عبادت کیجیے اپنے رب کی، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ موت آ جائے تمہیں، تو موت تک عبادت کرنی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ عبادت کر رہے تھے، آواز آئی کہ یا شیخ بہت عبادت کی آپ نے اور ہمیں بہت راضی کیا، اب غیب سے آواز آئی اور اب ایسا کرو، اب آرام کرو، اب یہ عبادت کافی ہے، ہم آپ سے راضی ہوئے اور آپ اور عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ آواز سنی تو کہنے لگے کہ تو شیطان ہے، تو رب نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کیسے پتہ؟ انہوں نے کہا کہ نبی کو اللہ فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اللہ کی عبادت موت تک کرو، اور آپ مجھے ابھی سے کہہ رہے ہو کہ آپ نے بہت عبادت کی اور یہ کافی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو شیطان ہے، رب نہیں ہو سکتا۔ تو شیطان نے دوسرا جال پھینکا، تو کہتا ہے عبد القادر اپنے علم کی وجہ سے تو مجھ سے آج بچ گیا۔ تو اگر وہ کہتے کہ ہاں میں علم کی وجہ سے بچ گیا تو پھر تکبر آتا، پھر شیطان اپنا کام کر جاتا۔ تو وہ کہنے لگے نہیں نہیں، اپنے علم کی وجہ سے نہیں، اللہ کے فضل سے میں آپ سے بچ گیا۔ تو یہ موت تک اللہ کی عبادت کرنی۔ پھر آگے ہے سورۃ النحل۔ سورۃ النحل کا مطلب ہے یہ مکی جو ہے، مکی یہ جو شہد کی مکھی ہے، تو اس کا تذکرہ اللہ پاک نے اس صورت میں فرمایا ہے کہ دیکھو اللہ پاک کس طریقے سے اس سے شہد نکالتا ہے، اور یہ بھی تذکرہ ہے کہ کس طریقے سے اللہ پاک جانوروں سے دودھ نکالتا ہے۔ ایک طرف سے دودھ نکل رہا ہے، دوسری طرف سے گوبر اور یہ گندگی نکل رہی ہے، اس کے درمیان سے پاکیزہ صاف ستھرا دودھ اللہ پاک آپ کو خالصاً، خالص دودھ، لبناً خالصاً سائغا للشاربین، جو پینے والے کو مزہ دیتی ہے، ایسا دودھ اللہ پاک تمہیں عطا کرتا ہے۔ تو یہ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ یہ چند باتیں ہیں، اور بھی صحیح۔ ایک اور آیت کی تلاوت ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، یہ آیت ہم ہر جمعے میں پڑھتے ہیں، خطبے میں پڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس سے جامع آیت قرآن میں کوئی بھی نہیں ہے۔ ان اللہ یأمر، کہ اللہ پاک تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا، رشتہ داروں کو ان کے حقوق ادا کرنے کا، وینہی عن الفحشاء والمنکر، اور اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے فحشاء سے، فحش کاموں سے، اور منکر سے، برائیوں سے، والبغی، اور سرکشی سے، یعظکم لعلکم تذکرون۔ سورہ بنی اسرائیل، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس عظیم الشان واقعے کا تذکرہ کرتے ہیں جس کو ہم اسراء اور معراج کے نام سے یاد کرتے ہیں، کہ معراج میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو رات ہوئی حالت یقظہ میں، یعنی بیداری کی حالت میں اللہ پاک نے اٹھایا، وہاں سے لے گئے مکہ سے بیت المقدس، اور بیت المقدس سے اوپر آسمانوں تک۔ اس کے بعد اللہ پاک چند احکامات کا تذکرہ کرتے ہیں، میں صرف اور احکامات کو گنواتا ہوں پھر بات ختم کرتا ہوں۔ جو حکم دیتے ہیں ہمیں، آپ دیکھیے صرف وہ احکامات دیکھتے رہیے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اللہ نے فیصلہ کیا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کریں، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین سے اچھا سلوک کریں، اگر وہ بوڑھے ہو جائے تو ان کی خدمت کریں، ان کے سامنے اف تک نہ کہیں۔ وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، رشتہ داروں کو ان کا حق دیں، والمسکین، مسکینوں کو ان کا حق دیں، وابن السبیل، اور مسافروں کو ان کا حق دیں۔ ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، نہ ہاتھ اپنا اتنا پھیلاؤ، نہ اتنی سخاوت کرو کہ پانی پیسے کی طرح بہاؤ اور اپنے آپ کی بھی فکر نہ ہو، ایسا بھی نہیں۔ اور نہ ہاتھ ادھر باندھے رکھو کہ ایک روپیہ بھی خرچ نہ کرو، کہ سب کچھ جائے لیکن پیسہ نہ جائے، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو خرچ کرتے رہو اللہ کے راستے میں۔ بے شک اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کو چاہتا ہے فراخ رزق دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ ولا تقتلوا اولادکم، بھوک کے ڈر کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل مت کرو۔ نحن نرزقهم وایاکم، انہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں۔ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، زنا مت کرو نہیں، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی جو اس کے حالات ہیں اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ ولا تقتلوا النفس، ناحق قتل مت کرو۔ ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ۔ واوفوا بالعہد، عہد کو پورا کرو۔ ان العہد کان مسئولا، وعدے کا پوچھا جائے گا۔ واوفوا الکیل، ناپ تول میں کمی مت کرو۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، وزن کرو بالکل سیدھے ترازو سے۔ ولا تقف ما لیس لک به علم، جس بات کا علم نہیں ہے اس میں مت پڑو۔ ولا تمش فی الارض مرحا، زمین پر تکبر کے ساتھ مت چلو۔
کل ذالک انک لن تخرق الارض، تو تکبر سے چلے گا تو زمین کو پاڑ نہیں سکتا، ولن تبلغ الجبال، نہ پہاڑوں تک پہنچ سکتا ہے بلند ہو کر، کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ اللہ پاک 13 باتوں کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔